السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم سلامتیاں عطا فرمائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے جی فلسفہ قربانی پہ کہ یہ قربانی کیا ہے اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ ذرا دیکھیں کہ دین دراصل جب انسانی آرائش میں شامل ہو تو دین کی اصل صورت بگڑ جاتی ہے۔ دین کو روایتاً اور درایتاً قبول کرنا چاہیے۔ سماوی علوم میں انسانی نظریات کے شامل ہونے سے غلط نظریات جنم لیتے ہیں، یعنی لبرلزم اور سیکولرزم جیسے نظریات اور ہیومنزم جیسے نظریات۔ لوگوں نے عجیب جی مشورے دینے شروع کیے ہوئے ہیں آج کل۔ جو خرچ جانوروں کی نسل کشی پہ کیا جا رہا ہے وہی خرچ غریبوں پہ کریں، مسکینوں پہ کریں، بچیوں پہ کریں، بچیوں کا جہیز بنائیں۔ یہ کیوں جانور خرید کے قربان کر رہے ہیں؟ تو میرے صاحبو دراصل انہوں نے دین متین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ سورہ احزاب کی طرف جائیں، 33 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ کسی مرد اور مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ان یکون لہم الخیرات من امرہم، کوئی اختیار نہیں باقی رہتا، یعنی اتم فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کا ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلا گمراہ ہے۔ اپنے نظریات اپنے پاس رکھنے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے، 59 نمبر سورہ ہے، 7 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، بھائی اللہ کے رسول جو عطا کریں بس لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ بعینہ ہی سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ بڑی مراد پائے گا۔ تو قربانی کا ادا کرنا اللہ کے رسول اور اللہ کا امر ہے۔ آئیے مسند امام احمد بن حنبل کی طرف چلتے ہیں، پھر سنن ابن ماجہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم آپ راوی ہیں، قال اصحاب رسول اللہ، نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حاضل اداہی، حضور یہ کیا ہے، یعنی قربانی کیا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ نبی معظم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس جواب پہ پھر صحابہ نے عرض کی قالو فما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ جواب دیا قالا بکل شعرۃ حسنہ، آپ کے خریدے ہوئے جانور کے ہر بال کے بدلے آپ کے لیے نیکیاں ہیں۔ معلوم ہوا کہ قربانی سے بھاگنا سیکولر مائنڈ اور لبرل مائنڈ کی عادت ہے، اور ہیومنزم انسان پرست یہ کام کرے گا، خدا پرست کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں there are two situations in sacrificing۔ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو قربانی میں دو جہتیں ہیں۔ the number one is spiritual situation, the number two is physical situation، یعنی وجدانی یا روحانی جہت اور مظاہرات یعنی اس کی جسمانی جہت۔ جب ہم جسمانی جہت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جانور نظر آ رہا ہے، پھر ذبح ہو تو خون نظر آئے گا، پھر اس کے بعد گوشت نظر آئے گا، پھر چوپائے نظر آئیں گے، کھال نظر آئے گی، پھر ذبح کرنے والے آلات چھری نظر آئے گی۔ نہیں، اب آپ اس کی وجدانی کیفیت کی طرف اگر جائیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت ہے، پھر ارادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا، پھر آپ کا تقوی ہے، پھر تعظیم ہے، پھر تقرب ہے، پھر نبی معظم کی سنت ہے، پھر حسن سلوک۔ تو یہ دو طرح کی جہتیں ہیں آپ کی قربانی میں۔ اسے سورہ احزاب میں اللہ نے یوں بیان کیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جناب اللہ کی بارگاہ میں آپ کا خون اور آپ کا گوشت نہیں جاتا،
بلکہ وہ والی جہت جو میں نے عرض کی، اسپرچول سچویشن، وجدانی جہت، نیت، ارادہ، تقوی، تقرب، سنت، تعظیم، حسن سلوک، حسن معاشرت، اجتماعی نظم، تو یہ ساری جہتیں قربانی میں موجود ہیں۔ اور لبرم مائنڈ دوستو، سمجھو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اس طرف آؤ جو قرآن و سنت آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ تقوی مقصود ہے، کیونکہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت ہے جو بہت بڑا متقی ہوگا۔ اب آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں، قربانی کا فلسفہ ذرا ان جملوں میں سمجھیے گا، میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ قربانی دراصل انسان کا عمل ہے، یعنی کسی جانور کا نام قربانی نہیں ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں شاید بچہ قربانی ہے، شاید دمبا قربانی ہے، شاید بھیڑ قربانی ہے۔ اگر تو انہیں ذبح ہی کرنے کا نام قربانی ہے، وہ تو روز ذبح ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے صاحبو، انسان کے فعل کو قربانی کہتے ہیں۔ انسان، ہر وہ فعل جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بس اسے قربانی کہتے ہیں۔ میں بڑا ایک پیارا فرمان میں ایک کوٹ کر رہا ہوں نہج البلاغہ سے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، الصلاۃ قربان کل تقی، یعنی ہر بات تقوی کے لیے نماز قربانی ہے۔ تو یہ پھر قول کیا سمجھا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جناب نماز قربانی ہے۔ اپنا بہترین وقت، بہترین ٹائم اگر آپ اپنے رب کو دے رہے ہیں اور نماز کو اس کے بہترین وقت پہ اگر ادا کر رہے ہیں، دیکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو معلوم ہوا کہ نماز کو قضائے وقت پہ ادا کرنا خرابی ہے اور نماز کو اس کے کمال وقت پہ ادا کرنا قربانی ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹہ ہی خالص نیت سے نہیں دیا تو خرابی ہے، مگر 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹہ خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو دے دیا تو آپ کا یہ فعل قربانی ہے۔ نماز میں قرب الہیہ کا تصور ہی تو قربانی ہے۔ اللہ کے لیے پڑھی گئی نماز قربانی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز قربانی ہے۔ آئیے ایک آیت لیتے ہیں سورہ توبہ سے، یہ 9 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے، سنیے گا قربانی کیا ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھائی گاؤں کے کچھ لوگ، پنڈ کے کچھ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ بھی، یوم آخرت پہ بھی، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، حاضر ہوئے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور کچھ مال پیش کیا ہے۔ اور کیوں پیش کیا ہے؟ قرباتن عند اللہ، تاکہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، وصلوات الرسول، اور نبی کی دعا حاصل ہو۔ الا انہا قربت لہم، اللہ فرماتا ہے یاد رکھو یہ ان کے لیے موجب قربت ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا قربانی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے فرمان سے معلوم ہوا کہ نماز قربانی ہے۔ اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا قربانی ہے۔ تو معلوم ہوا صرف جانور قربانی نہیں ہے۔ اچھا آئیے ایک اور ذرا فلسفہ سمجھنے کے لیے ایک اور سمت کی طرف جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل وہ تھے جو جانور چراتے تھے، قابیل وہ تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب دونوں نے قربانی پیش کی، بڑا معروف واقعہ ہے۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے اعلیٰ اور خوبصورت فربا، سب سے زیادہ تندرست خوبصورت جانور پیش کیا، خدا کی محبت پہ اپنی اعلیٰ شے کو قربان کیا۔ غور کیجئے گا، جانور اور بھی تھے، حابیل کے پاس جانور اور بھی تھے، لیکن اپنے جانوروں میں سے اب سب سے اعلیٰ جانور جس سے خود حابیل بھی پیار کرتا تھا، حابیل نے اللہ کی محبت میں اس محبت کو قربان کیا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ قرآن بھی تو یہی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں قابیل نے کیا کیا، قابیل نے سوکھی بالی رکھ دی اور اسے قرآن نے یوں بیان کیا، ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، سورہ مائدہ کی آیت ہے جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ آدم کے بچوں کا قصہ صحابہ میں تلاوت فرمائیں۔
اذ قربا قربانن، جب ہم نے ان سے قربانی مانگی، فتقبل من احدہما، اس میں سے ایک کی قربانی ہم نے قبول کی، ولم یتقبل من الآخری، اور ہم نے دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ قالا لأقتلنک، قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا حابیل کو، قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہے۔ معلوم ہوا قربانی اس کی قبول ہے جس نے اعلیٰ چیز کو، یعنی جس نے اللہ کی محبت پہ ہر شے کو قربان کیا خالص نیت کے ساتھ، اسے قربانی کہتے ہیں۔ جناب اپنی زندگی کا اعلیٰ وقت جو اللہ کو دے، یہ ہے قربانی، یعنی شباب اور جوانی کا وقت خدا کو دینا قربانی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سے شدید محبت کا نام قربانی ہے۔ سورہ انعام کی طرف جاتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے جناب فلسفہ قربانی۔ 2.5 لاکھ کا اونٹ لے کے آ گئے، 3 لاکھ کا اونٹ لے کے آ گئے، دل میں تقوی نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، ارادہ نیک نہیں ہے، حسن معاشرت نہیں ہے، اجتماعی نظم کا جذبہ نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ارد گرد والوں سے رویے درست نہیں ہے، اللہ نے تیرا 3 لاکھ کا اونٹ کیا کرنا ہے؟ او بھائی اللہ کو تقوی چاہیے، اللہ کو آپ کے دل میں خشیت چاہیے، تو پھر یہ قربانی کیا ہے؟ سنیں، جانور علامت قربانی ہے، اصل میں آپ کا تقوی قربانی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اگر چلیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلا کو کاٹنا ایک علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ کسی باپ سے اس کے بیٹے کا سر کٹوایا جائے، یہ تو صریحاً قتل ہوگا۔ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں نا جی، اللہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر وجہ سے کسی کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، زمین پہ فساد پیدا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو میرے صاحبو یہ تو قتل عمد ہوگا، یعنی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا یہ تو قتل ہے۔ تو پھر یہ فلسفہ کیا ہے؟ دراصل اسماعیل کے سر کا کٹنا علامت بنا، اللہ کی محبت کی خاطر بہت ساری چیزوں کے سر کو کاٹنا ہوگا، یعنی ہوس کا سر کاٹ دو، لالچ کا سر کاٹ دو، حسد کا سر کاٹ دو، بغض کا سر کاٹ دو، کینہ، نفس پرستی، ان سب کے سروں کو کاٹ کے اللہ کی محبت کو کامل کرو، یہ قربانی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا، مقصدیت سر کاٹنا نہ تھا، بلکہ خدا کی محبت میں ہر قریبی تعلق کو کاٹ کے بس اللہ کی محبت کو کامل کرنا مقصود تھا، یہ ہے قربانی۔ آئیے میدان بدر کی طرف چلتے ہیں۔ جب بدر کی جنگ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا نا، تو ایک دن اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بڑی دفعہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا، اور آپ نے فرمایا بیٹا ابو بکر کی تلوار کے نیچے تو نہیں آیا، اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں ہر تعلق کو کاٹ کے رکھ دیتا اور اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا، یہ ہے قربانی۔ دیکھیں فلسفہ قربانی کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل ہر ادنا جب اپنے اعلیٰ پہ قربان ہو جائے تو پھر وہ ادنا نہیں رہتا، پھر وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ساری کائنات میں سب سے ادنا چیز جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، اور نباتات سے افضل حیوانات ہیں، حیوانات سے افضل انسان، پھر ملائکہ اور خدا۔ اب جمادات نباتات پہ قربان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زمین میں ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور زمین کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، پھر وہ جمادات نہیں رہتے، پھر وہ زمین بن جاتے ہیں، پھر وہ زمین کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب زمین اپنے پیٹ کو کاٹتی ہے، قربان ہوتی ہے، پھر ایک کمپل نکلتی ہے، پھر نباتات سامنے آتے ہیں، پودے سامنے آتے ہیں، پھر اس پودوں میں زمین کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، پھر جانور جب پودے کھاتے ہیں تو وہ پودا اپنے آپ کو کاٹ کے قربان ہو کے جانور کے وجود میں جاتا ہے، تو جانور کے وجود کا حصہ بنتا ہے، تو پھر وہ نباتات نہیں رہتے بلکہ جانور کا خون بنتا ہے۔ اب جانور اپنا آپ کٹوا کے
انسان کے وجود میں جاتا ہے تو انسان کے وجود کا وہ حصہ بن جاتا ہے، جانور نہیں رہتا، بلکہ انسان کے وجود میں چلنے والے خون کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جب ادنا اعلیٰ پہ قربان ہو تو پھر وہ ادنا نہیں رہتا، وہ انسان اپنے رب پہ قربان ہو جا، پھر تو رجال نہیں رہے گا بلکہ رجال اللہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا فلسفہ قربانی میں جو جہتیں موجود ہیں ان میں قربانی کی جہت ہے، تقرب کی جہت ہے، عبادت کی جہت ہے، تعظیم کی جہت ہے، پھر ثواب حاصل کرنے کی جہت ہے، صلہ رحمی کی جہت ہے۔ گوشت آپ نے نہیں کھانا، بانٹنا ہے، کھائیں آپ بھی کھائیں لیکن ترجیح دیجئے گا دوسروں کو۔ پھر حسن معاشرت کی جہت ہے، پھر اجتماعیت کی جہت ہے، پھر سنت ابراہیم کی ادائیگی ہے، پھر آپ کا تقوی ہے، پھر عجز و انکساری ہے، پھر صبر کی جہت ہے، پھر قربانی میں برکت کی جہت پوشیدہ ہے، پھر اللہ کا متبعی ہونے والی جہت پوشیدہ ہے، پھر امر اللہ پہ سر تسلیم خم کرنے کی جہت پوشیدہ ہے، پھر معیشت میں اضافہ ہونے والی جہت ہے، پھر اثار کی طرف اشارہ ہے جناب، پھر صدقات و خیرات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اتنی ساری جہتیں ایک وقت میں قربانی کے اندر موجود ہیں، یہ ہے فلسفہ قربانی۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اگر دیکھیں تو لفظ قربانی، یہ جو ابھی آیت آپ نے سماعت فرمائی جناب آدم علیہ السلام والا قصہ، اذ قربا قربانن، تو یہ جو لفظ قربانن ہے نا، اس کا معنی ہے قربانی۔ سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نا جی سورہ مائدہ آجی 2 نمبر آیت، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ۔ یہ جو ہدیہ ہے نا اس کا بھی معنی ہے قربانی۔ 2 لفظ ہو گئے جی، قربانن معنی قربانی، ہدیہ معنی قربانی۔ آئیے ایک اور طرف چلتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ نہر کیا ہے؟ نہر بمعنی قربانی۔ 3 ہو گئے جی۔ ایک اور طرف چلتے ہیں، سورہ انعام 6 نمبر سورہ، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نسکی یہاں پہ ان نسکو، اس کا معنی کیا ہے؟ قربانی۔ تو یہ 4 لفظ ہمارے سامنے آئے قرآن حکیم میں سے، ان چاروں کا معنی قربانی، قربانن بمعنی قربانی، نسکی معنی قربانی، ہدی معنی قربانی، نہر معنی قربانی۔ اچھا ان چاروں کا روٹ ورڈ علیحدہ ہے، معنی قربانی ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا لفظ ہے جی قربانن، یہ کیا فلسفہ ہے؟ آئیے اسے سورہ بقرہ کی ایک آیت سے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مت قریب جائیں اس درخت کے۔ یہاں پہ قربت قریب معنی ہے تقربا، قربا قریب جانا۔ معلوم ہوا قربانن کا معنی ہے قربت۔ اسے امام راغب اصفہانی نے بھی یوں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں القرب والبعد یتقابلانی، یعنی قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیک اور بعدو کا معنی ہوتا ہے دور۔ معلوم ہوا ایسے اعمال کے جو مخلوق کو بآسانی قرب خالق حاصل کرنے میں مددگار ہوں، اسے قربانی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ یعنی قربانن سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، سورہ اعراف میں ہے نا جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو یہاں پہ بھی لفظ قریب آ رہا ہے قربانن والا، یعنی مخلوق کو اپنے خالق کی طرف سے رعایت اور نگہبانی مل جانا، یہ قربانی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا جی فإنی قریب، یعنی خالق کی نگہبانی کا نام قربانی ہے۔ یہ ہو گیا جی قربانن کی تفسیر۔ اب آئیے حضرت آدم کے بیٹے نے بھی یہی کیا تھا نا جی۔ تفسیر کبیر میں اگر جائیں نا تو حافظ ابن کثیر جناب عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ جب وہ مانگا نا، قربانی مانگی نا جب اللہ نے، تو حابیل نے جو مینڈا نظر پیش کیا وہ حابیل کو بہت زیادہ محبوب تھا، شدید محبت کے باعث حتیٰ اپنی کمر پہ اٹھائے رکھتے تھے اسے، پھر بھی اپنی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کیا۔ اس فعل کو قربانی کہتے ہیں، یعنی اپنی سب سے پیاری شے اللہ کو دینا، یہ قربانی ہے۔
جی ایک لفظ ہو گیا قربانن، دوسرا لفظ ہے جی ہدی۔ یہ ہدی کیا ہے؟ آئیے اسے بھی سمجھتے ہیں۔ لغت میں المفردات فی غرائب القرآن علامہ راغب اصفہانی اور پھر تاج العروش مرتضی زبیدی، پھر لسان العرب ابن منظور، یہ لکھتے ہیں کہ الہدیۃ الہدایۃ، لکھتے ہیں کہ الہدایۃ دلالت بلطف، یعنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یہ ہدی کہلاتا ہے۔ ہر وہ عمل جس سے خدا کا لطف و کرم حاصل ہو اسے ہدی کہتے ہیں اور اسے قربانی کہتے ہیں۔ جی تیسرا لفظ ہے نہر۔ یہ نہر کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، علماء لغت نے لکھا النہر موضع القلادۃ من الصدر، یعنی سینہ کا بلائی حصہ جہاں ہار پڑتا ہے نا جی، یہ نہر ہے۔ اچھا فقہا لکھتے ہیں کہ سینہ اور گردن کے درمیان وار کرنا تاکہ سارا خون بہہ جائے، حرام نکل جائے، حرام نکل جائے، یہی تو بات ہے، یعنی حرام وجود میں سے چلا جائے تو قربانی ہے۔ سمجھے نہر کی فلسفی کو۔ پھر یہ جو اوپر لکھا نا آپ نے کہ سینہ کا بلائی حصہ، اب سینہ میں ہوتا ہے دل، یعنی ہر وہ عمل کے جس سے دل میں محبت الہی اور خشیت الہی آ جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ آئیے جو چوتھا اور آخری لفظ ہے نسوکو یا نسوکی۔ یہ نسوکی کیا ہے؟ علماء لغت نے لکھا ان نسک العبادت والناسک العابد۔ نسکو کہتے ہیں عبادت اور ناسک کہتے ہیں عابد کو، یعنی عبادت عبدیت عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، مخلوق کا پوری طرح اپنے رب کی غلامی میں آ جانا قربانی ہے۔ معلوم ہوا اذ قربا قربانن مانا قربانی، فصلی لربک وانحر مانا قربانی، قل ان صلاتی و نسکی مانا قربانی، وللہدیہ مانا قربانی۔ چاروں لفظ نے ایک ہی مفہوم دیا کہ انسان کا اللہ کی محبت کو کامل کرنا اور اللہ کی محبت پہ ہر طرح کی محبت کو قربان کرنا، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کی پکی تصویر بن جانا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ میرے صاحبو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے، سارا فلسفہ یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ دیکھیں 2.5 لاکھ والا اونٹ، 3 لاکھ والا اونٹ، 1.5 لاکھ والا ویڑا، 70,000 والا بکرا اگر آپ گھر میں لے آئے ہیں، لیکن اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بیوی کو ناراض کیا ہوا ہے، بہن سے لڑائی کی ہوئی ہے، بھائی سے تعلق نہیں رہا، چاچا تایا ماما تو دیکھنا ہی نہیں انہیں چاہ رہا، تو میرے صاحبو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خواہشات کے مرید ہیں، آپ نفس کے مرید ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ان رشتوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ آپ کا 2.5 لاکھ والا اونٹ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ 12, 13, 14 ہزار والی پیڑ لے کے گھر آ گئے ہیں اور ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، بھائی راضی ہے، اور وہ گھر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جانور کا فلاں حصہ میں لوں گی، فلاں حصہ میرا ہوگا، اور آپ انہیں دیے جا رہے ہو، خدا کی قسم آپ کی 12, 14 ہزار والی پیڑ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کرے ہمیں فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق ہو، اور ہمیں سمجھ آئے کہ قربانی کی حیثیت اور قربانی کی اصلیت کیا ہے اور روح قربانی کیا ہے۔ جو قربان گاہ میں آپ قربان جانور لے کے آئیں گے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا درس انشاءاللہ چونکہ عید سے غالباً پہلے ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو، اور اس گفتگو کی روح، اس میں فلسفہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ جو درس میں غلطی ہوئی صدقہ نبی معظم کا ہمیں معاف فرما، تو ہم جو نوکری کر رہے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میرے دوستوں کو اور بندہ فقیر کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔